بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں حال ہی میں ایک صاحب نے پبلک میں بہت سے لوگوں کو جی بھر کے گالیاں دیں اور اس کے لیے انہوں نے یہ ایک دلیل بھی بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت میں تو قرآن مجید نے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور صحابہ کرام کی مثال سے بھی ہم کو یہی طریقہ ملتا ہے کہ اگر حضور کی غیرت کا معاملہ ہو تو پھر بد کلامی یہ جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ دین کیا بد زبانی کو، گالی گلوچ کو اختیار کرنے کو باقاعدہ گوارا کرتا ہے یا اجازت دیتا ہے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر مطلوب قرار دیتا ہے؟ اس کو ہمیں قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ قرآن مجید نے تو ہم کو ایک عمومی بات یہ بتائی ہے کہ جب ہم دین کا معاملہ کریں تو ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی شخص ہم سے برائی بھی کرے تو ہم برائی کا جواب اچھائی سے اس کو دیں۔ ہم کو یہ تلقین کی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم گالی مت دو ان جھوٹے خداؤں کو کہ جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ مبادا وہ اللہ کے لیے وہی زبان استعمال کریں بغیر جانے بوجھے۔ قرآن مجید میں ہم کو بار بار یہ ملتی ہے بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے جو رویہ اختیار کیا وہ گستاخانہ رویہ تھا۔ مکی دور میں تو خیر ایسا بہت ہوا، لیکن مدنی دور میں بھی جہاں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہو گیا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو ایسے ان لوگوں کو کہ جو نام نہاد مسلمان تھے، منافق تھے، یہودیوں سے متاثر تھے، وہ جب کوئی گستاخانہ رویہ اختیار کرتے یا غیر مسلم بھی تو ان کے خلاف اقدام کر سکتے تھے۔ مگر مدنی صورتوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی منافقوں کی اور یہودیوں کی ایکٹیویٹیز کو بیان کرنے کے بعد ہمیشہ یہ تلقین کی ہے کہ ان کو نظر انداز کیا جائے، ان کی اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا کر گریز کر کے دور کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو رائنا مت کہا کرو، ولیکن قولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا اور دھیان سے سنا کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور رائنا بولتے ہیں عین کی زیر کو لمبا کر کے، اور اس طرح سے وہ آپ کو چھیڑتے ہیں، نعوذ باللہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ ایسے لوگوں کو پکڑو اور ان کو برا بھلا کہو یا ان کو ختم کر دو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم وہ لفظ ہی بولنا چھوڑ دو کہ جس کے بولنے کے نتیجے میں یہ امکان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہی بات کو سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 68 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 140 میں یہ کہا کہ یہ لوگ منافقین اور اہل کتاب کے بعض شرارت کرنے والے لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جب وہ دین کا مذاق اڑائیں، جیسے مثال کے طور پر اذان کے وقت اذان کا مذاق اڑانا، تو اے مسلمانوں تم وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، اور جب وہ مذاق اڑانا بند کر دیں تو بے شک واپس آ جاؤ۔ یہ ہدایت ہے کہ جو قرآن نے مسلمانوں کو دی۔ اسی طرح سے سورہ منافقون ہے سورہ نمبر 63، اس کی آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بتایا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے ایک موقع پر یہ تقریر کی مدینے سے باہر کہ جب ہم مدینے واپس لوٹیں گے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو اس میں جو عزت والے ہیں وہ ان کو کہ جو ذلیل ہیں نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بھی یہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر یہ منافق نہیں جانتے۔ جس آیت کا بظاہر حوالہ دیا ہے ان صاحب نے وہ سورہ قلم سورہ نمبر 68 کی آیت نمبر 13 ہے،
جس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی بہت سی خامیوں کو گنواتے ہوئے آخر میں فرمایا وَطُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، وہ بہت ہی زیادتی ظلم کرنے والے بھی ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اس پر مزید برآں بے اصل بھی ہیں، یعنی وہ قریش سے تعلق تو نہیں رکھتے اصل نسب کے لحاظ سے، مگر وہ قریش میں داخل ہو گئے ہیں، شامل ہو گئے ہیں، اور اب وہ قریش کے لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت کا بیان ہے، اس میں کسی قسم کی نہ گالی ہے اور نہ ہی ان کے نسب کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک معیوب کلام یا بیان کی کیٹیگری کو بلانگ کرتی ہے۔ چنانچہ میری گزارش ہے تمام ان لوگوں سے کہ جو دین کے پیش کرنے والے ہیں کہ وہ دین کو پیش کریں اسی شائستگی سے کہ جس شائستگی سے اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ یہ بات کہ دین میں گالی دینے کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، یہ قطعاً غلط ہے، یہ دین کے بارے میں ایک بے بنیاد دعویٰ ہے، اور اس کو تمام مسلمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔